اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک گزارشات عرض کرنی ہے۔ میں نے بہت سارے میرے سامنے کچھ باتیں آئی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز میری یہ کوشش رہے گی کہ میں حق بات آپ کو بتاتا رہوں، ورنہ میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، او کما قال۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں ادنا سا ایک خادم ہوں، غلام ہوں، علماء کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اصحاب محمد کی شان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو لوگ ان کے ساتھی ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمایا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھی کون ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ خود یہ اس بات کو مشاہدے میں لے کر آ سکتے ہیں کہ بندہ اپنے ساتھی کو کیسا رکھتا ہے، کہ اس کی طبیعت کے اندر وہ کیسی بات ہوتی ہے، وہ کیسے ساتھیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی بات ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ کتنی اعلیٰ شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کتنی اعلیٰ عظمت ہے۔ میرے نبی کی جو ہے عظمت، ذات، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے وہ عام چیز نہیں بن جاتی، وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ محمد میرے اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھی کون ہیں؟ قرآن پاک میں ان کے جو ساتھی فرمایا ہے، ان کی صفات کیا ہے جو ان کے ساتھ ہیں؟ وہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور پس آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم، شیر و شکر ہے، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، عقیدت والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جان دینے والے ہیں۔ کیسے ساتھی ہیں کہ احد کے میدان میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئے کہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پانی پیش کیا تو دوسرے ساتھی نے آہ کی، یعنی کہ مجھے پانی چاہیے۔ انہوں نے اشارہ کیا، مجھے پانی پہلے نہ دو، پہلے میرے ساتھی کو دو۔ ان کے پاس لے گئے تو ایک تیسرے صحابی نے ایسے ہی کہا، آہ، جیسے پانی کی طلب پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ بھی مجھے رہنے دو، تیسرے کو پلاؤ۔ جب ان کے پاس گئے تو وہ جان دے چکے تھے، جب دوسرے کے پاس ہے تو وہ بھی جان دے چکے تھے، جب پہلے کے پاس ہے تو وہ بھی جان دے چکے تھے، لیکن اپنے ساتھی سے پہلے وہ پانی پینا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ وہ ایسے شیر و شکر تھے کہ اگر کسی کے گھر میں، ایک صحابی کے گھر میں بکرے کی سری آتی ہے تو وہ اس گمان سے کہ میرا دوسرا ساتھی زیادہ مستحق ہو سکتا ہے، زیادہ ضرورت مند ہو سکتا ہے، اس کو بھیج دی۔ انہوں نے
غرض 7 گھروں میں چکر لگا کر وہ سری واپس پہلے صحابی کے گھر میں آ گئی، تو وہ آپس میں رحماء بینہم ہے۔ لیکن میں اس میں ایک چھوٹا سا علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ پاک نے دیکھو یہ کیا فرمایا کیا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ متقی کے لیے ہے، متقی کے لیے ہے قرآن پاک، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دے گا۔ یہ انہوں نے قرآن پاک نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرے گا متقی لوگوں کے لیے جن کے دل صاف ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ والذین معہ، والذین، یار دیکھو کیسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یہ نبی کے ساتھی کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ والذین معہ، والذین معہ، وہ والذین معہ کون ہیں؟ وہ پیارے صحابہ ہیں، نبی کے ساتھ جان دینے والے ہیں۔ میرے نبی نے اگر نماز پڑھائی ہے تو پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ، میرے نبی علیہ السلام نے اگر غزوات میں حصہ لے تو ساتھ جانے والے کون؟ صحابہ۔ میرے نبی نے اگر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا ہے تو پیچھے آمین کہنے والے صحابہ۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے ان کی شان میں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں، ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا، یہ تقوی والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آج اگر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے تو ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اچھا کچھ بات گزارشات یہ عرض کرنی ہے۔ آج کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں 12 صحابہ منافق، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قابل غور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں، جو منافق ہیں وہ صحابی نہیں۔ یہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، جس نے ایمان کی نظر سے، عام ایمان والی آنکھ سے میرے محبوب کی زیارت کی، یا میرے محبوب علیہ السلام کی بات کو سنا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے صحابی تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ گزارشات، یہ میری محبت کی علاوہ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ایمان والے کہہ رہے ہیں۔ یار میری بات سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے۔ ہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک اس کو صحابی نہیں کہتے کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، شرط یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ دیکھا ہے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے، ابو لہب نے بھی ہے، عتبہ نے بھی دیکھا ہے، امیہ بن خلف نے بھی دیکھا ہے، عبداللہ ابن ابی نے بھی دیکھا ہے جو رئیس المنافقین تھا۔ خدارہ آپ اس بات، آپ کو علم نہیں ہے، نہ آپ کو علم ہے، نہ آپ کو کوئی عقل ہے، نہ آپ کو کوئی شعور والی بات ہے۔ آپ یہ اصحاب محمد کے اوپر نفاق کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ منافق نہیں ہیں، جو منافق ہیں وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابہ جو ہیں، صحابہ منافق نہیں ہیں، منافق صحابہ نہیں ہیں، صحابہ منافق نہیں ہو سکتے۔ ان کے ایمان کی گواہی، اللہ کا قرآن سچا ہے، دین مکمل ہو چکا، دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات مجھے بات بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا باپ کہنے والے، الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں، کیا پوری دنیا کا علم اکٹھا کر لیا جائے علی کے علم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور تمام دنیا کے علیوں کا علم اکٹھا کر لیجئے، ایک نبی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تمام نبیوں کے علم کا مقابلہ کر لیا جائے، ایک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کا علم، انہ علیم بذات الصدور، میرے رب کا علم کامل ہے۔
تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اصحاب محمد کی تعریف کی ہے۔ اصحاب محمد کے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں کسی سے ان کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑوں کو مت دوڑاؤ، میرے نبی کے اصحاب محمد ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، نبی کے فرمان والے ہیں، تابع دار تھے، ستارے تھے، مسکرانے والے تھے۔ نبی جن کو دیکھ کے مسکرائے اور نبی جن کو دیکھ کے خوش ہو، وہ اصحاب محمد ہیں یا اہل بیت ہیں۔ اس لیے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری یہ چند گزارشات ہے، اس لیے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی بات ہے، اپنی علم وہ منافق والی بات میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب منافق نہیں ہیں، اور جو منافق ہیں وہ اصحاب نہیں ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے نام بتائے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر فی الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ سعد، سعید، ابو عبیدہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ والا امیر حقی ولی کون معاویہ ابی بن سفیان، والا کل صحابۃ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ میرے نبی کے فرمان ہیں، وعلی کل صحابۃ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، برائے مہربانی گزارش ہے اصحاب محمد سے پیار کیا جائے۔ اصحاب محمد وہ شان والے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا۔ السلام علیکم۔